رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ زبان کا ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ دل سے اس کو برا سمجھو۔ ہاتھ سے روکنے سے متعلق گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اب جو دوسرا جو درجہ ہے وہ زبان سے روکنے کا ہے۔ یہ کام عمومی نوعیت کا ایک کام ہے، اور اس میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے پوری ترتیب سمجھائی ہے۔ معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم منکرات کہتے ہیں، اور تغییر منکر یہ ایک مستقل کام ہے، نہی عن المنکر ایک مستقل کام ہے۔ اگر اس کا روکنا ہاتھ سے ہے تو یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس اختیار ہے، عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا، ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا، دعوت کے ذریعے یا اپنے مختلف بیانات اور پیغامات اور خطبات کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور دین کے درد رکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو روک سکتے ہیں۔ اور یہ کام حکومت کا بھی ہے، ارباب اختیار کا بھی ہے، اور اسی طرح جن کو اپنے ماتحتوں پر کسی بھی اعتبار سے قوت حاصل ہے وہ اس کو روکے گا، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دفتر میں، اپنے ادارے میں، چاہے وہ ادارہ کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، تعلیم کا ہو، سروسز کی جو ہے وہ انڈسٹری ہو، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی انڈسٹری سے وابستہ ہے، اگر وہاں پر کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو وہاں پر روکنا ہے۔ اور جہاں تک اختیار اس طرح کا ہے کہ زبان سے روکیے، تو جس کا اختیار جتنا اوپر ہوتا جائے گا تو وہ ہاتھ سے بھی اس کو اگر ختم کر سکتا ہے تو ختم کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بے دینی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ختم کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، ہم نے تو اتنی بات کی لیکن لوگ تو نہیں سن رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب دعوت کی محنت چلتی ہے، جب خیر کی بات چلتی ہے تو وقتی طور پر اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعد میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاشرے کے اندر بے دینی کو ختم فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جس علاقے میں، جس بستی میں تبلیغی گشت ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح جن علاقوں میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ جو نقل و حرکت ہے یہ گرچہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ لوگوں کے پاس گھروں پہ جا رہے ہیں، دروازے پہ جا رہے ہیں، ان کی دکانوں پہ جا رہے ہیں، ان کے ٹھیلوں پر اور ٹھیوں پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم بہت ساری کارگزاریاں سنتے ہیں، حالات سنتے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں نے جو ہے وہ کام شروع کیا اور معاشرے کے اندر تبدیلی آ گئی۔ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات آتی ہے، ایک کانٹینٹ آتا ہے اور لوگوں کا ذہن بدل جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کا درد رکھیں۔ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھیں۔ یہ نہیں کہ بس میں تو کچھ کر نہیں سکتا چھوڑ دیا، نہیں، دل تل ملائے، سوچے، فکر کرے، یہ احساس ہو کہ کیسے یہ ختم ہوگا، اس کے لیے لوگوں سے ملنا، مشورے کرنا، فکر کرنا اور امت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس چیز کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی، تغییر منکر کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com